أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کی 11 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں۔ گزشتہ کل اس کا شان نزول کے کس سلسلے میں یہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس شکایت لے کے گئے، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے کچھ جملے کہے اور اس کے بعد انہوں نے جیسے اپنے کپڑوں کو چادروں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ چلو اگر یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں تو کہنے دو، اور ہم ہم اپنے معبودوں پر جمے رہیں گے اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا جو ہے وہ ان کو جو کرنا ہے کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیار ہو گئے۔ پھر وہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بس 1.5 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان میں سے جو 70 تھے وہ وہاں بدر کے اندر مارے گئے اور نکمے کنویں میں ڈالے گئے، اور جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ قید کیے گئے، اور پھر بڑی ذلت کے ساتھ ان کو چھوڑا گیا۔ تو اس کے بعد یعنی یہ ابھر نہیں سکے۔ آخر فتح مکہ 7-8 سال میں ان کی بالکل اللہ پاک نے صفائی کر دی، اور جن کو ایمان لانا تھا وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ واقعہ جو گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا، اس کی منظر کشی یہاں پر ہو رہی ہے، یعنی واقعہ پہلے ہوا اور یہ آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک لشکر ہے جو آپ کے خلاف ہے، اور ان کو بھی ایک دن شکست ہوگی۔ شکست کے کوئی آثار ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جھولا جھول رہی ہیں، بچی ہیں 4-5 سالہ بچی، اور چونکہ قرآن اترتا تھا، حضرت ابوبکر بہت قرآن پڑھتے تھے، گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی۔ تو اب آیت قرآن میں ایسی کشش ہے کہ جیسے مفہوم پتہ نہیں ہے، لیکن بس وہ پڑھا جا رہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کو لے لیتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اسکولوں میں جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ بچے لے لیتے۔ اگر ہماری مائیں، ہماری عورتیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے حدیث، قرآن یہ اگر آیتیں پڑھیں تو ہمارے بچے وہ یاد کریں گے، جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے بچے ہوں گے۔ اگر ہم ادھر ادھر کی چیزیں بتائیں گے تو وہ ادھر ادھر کی چیزیں یاد کریں گے۔ تو حضرت عائشہ جھولا جھول رہی ہیں مکہ مکرمہ میں، اور آیت کیا ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سورہ قمر کی آیت ہے، اور آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ان قریب یہ جو کافروں کا مجمع ہے
اس کو زبردست شکست ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگے گے۔ یہ حضرت عائشہ بچی ہے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا مطلب ہے، اور آیت اتری ہوئی ہے، حضرت ابو بکر حضور اس کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عائشہ جھولا جھول رہی ہیں اور یہ آیت پڑھ رہی ہیں، یہ کافر سن رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں ہنس ہنس کے، یہ دیکھو یہ ہمیں شکست ہوگی اور ہم پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اور ہنس رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہی ہیں۔ اور خدا کی شان آپ دیکھیں، اسی حضرت عائشہ کی عمر پھر بڑی ہوئی، یہ رخصت ہو گئی اور بدر کا موقع آیا، ابھی زیادہ مدت نہیں گزری، اور بدر کا موقع آیا اور ادھر سامنے کافر کھڑے ہیں، ادھر مسلمان ہیں، وہ 1000 ہیں، یہ 313 ہیں، اور پوری رات اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر جب دل تسلی ہو گئی تو آپ جیسے اترے میدان میں، جیسی اترے یہ آیت پڑھی آپ نے، اور صحابہ کرام سن رہے ہیں یہ آیت، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ ان کافروں کو شکست ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اور وہی ہوا۔ تو جو چیز فرمائی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو جائے، ہم تو جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابھی ابھی چاہیے، تو ابھی ابھی نہیں ہوتی، وہ امتحان لے کر کے چیز وجود میں آتی ہے۔ ہاں ادھر ہم کہتے ہیں یہ دعا مانگو اور بس ابھی دوپہر میں یہ دعا قبول ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، 40 سال کے بعد قبول ہوتی، اور ہم کہتے ہیں بھئی ابھی فجر میں مانگی، ظہر میں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، تو اس کا ہر ایک دعا کی قبولیت کا ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ نہ معلوم اللہ پاک ان دعاؤں کے پیچھے تمہیں کیا دینا چاہتے ہیں، نہ معلوم، تم تو دعا مانگ رہے ہو یہ ہو جائے، بس میرے سر سے بوجھ اتر جائے، میرا دل صاف ہو جائے، لیکن وہ اللہ پاک اس بوجھ کو رکھ رہے ہیں اور تیرے دماغ کے بوجھ کو ختم نہیں کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ تیرے لیے بہت بڑی خیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو یہ باتیں شریعت کی باتیں ہیں، اور یہ کوئی اسکول کالج کی کوئی کتابیں نہیں ہیں، کسی انگریز مصنف کی باتیں نہیں ہیں، یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے، اور باری تعالیٰ اپنے کلام میں وہ کامل ہیں، جیسے علم میں کامل، قدرت میں کامل، اپنے کلام میں کامل۔ تو یہ والی باتیں اس پس منظر کو بیان کر رہی ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ صاد، اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہم اس کے مطلب کی جستجو میں رہیں گے۔ ہاں، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، اس میں اللہ نے نصیحت رکھی ہے۔ ذکر یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ ترجمہ اس کا نصیحت والی کتاب ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے انہوں نے اپنایا ہے کہ بڑے تعصب میں ہیں۔ یہاں عزت کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعصب سے کیا ہے، اور یہ تعصب آدمی کو مار دیتا ہے۔ اپنے خاندان، اپنی بڑائی، اپنی زبان، ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں جی، ہم بڑے باادب ہیں، باقی تو سارے گنوار ہیں۔ جیسے عرب کا اپنا ترجمہ بہت اعلیٰ شان والا ترجمہ، تو بڑے تعصب میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اور شقاق کا ترجمہ کیا ہے؟ مخالفت، اور کچھ نہیں ہے، ان میں تعصب ہے اور ان کے اندر حق کی مخالفت ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت ہی نہیں رہا تھا، چیخ و پکار تھی، لیکن وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ہم نے کتنے بستی والوں کو جڑ سے صاف کیا جو کہ بستی والے ظالم تھے، اور جس وقت عذاب آیا تو بڑی چیخ و پکار تھی، لیکن اس چیخ و پکار نے ان کو کوئی کام نہیں دیا۔ اور قریش کے لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ایک خبردار کرنے والا، ڈرانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ گیا، تو ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا بھی ہے اور جادوگر بھی ہے، نعوذ باللہ، ساحرن جادوگر، اور کذابن یہ تو جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں بدل دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اتنے سارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ۔
اور ان کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادہ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ تو یہ دعوت دیتے ہیں نا، ان کی غرض کچھ اور ہے، یا تو ان کو مکہ کی حکومت چاہیے، یا ان کو پیسہ چاہیے، یا ان کو کچھ اور عزت وغیرہ چاہیے، اس کے پیچھے کچھ اور ان کا ارادہ ہے، ان کی کوئی اور مخلصانہ نیت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کے گندے جذبات تھے۔ ہم نے تو یہ پچھلے دین میں کبھی یہ بات نہیں سنی، یعنی یہ جو نبی یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے باپ داداؤں نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی، ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ایک نئی سی بات کر رہے ہیں بھی ایک اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور یہ تو من گھڑت بات ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر صرف اسی پر نازل ہوئی؟ ہم میں سے کوئی، نعوذ باللہ، یعنی یہ ایک یتیم کو نبوت ملی جن کے پاس سرداری بھی نہیں تھی۔ یہ جملہ بھی مکہ کے کافروں نے کہا کہ مکہ کے سردار یا طائف کے سردار کے اوپر یہ والا کلام کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہ بات کہاں سے میں نقل کر رہا ہوں؟ یہ سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ اترتا۔ یہ تو بڑا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے ہاں بڑا پن یہ پیسوں کی وجہ سے، حالانکہ پرلے درجے کا جاہل ہوگا اور ایک نمبر کا وہ فراڈی ہوگا، لیکن پیسے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا آدمی۔ اور ایک آدمی بڑا سمجھدار ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال آدمی ہے، حالانکہ بڑا وہ شریف النسب آدمی ہوگا۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا ہمارے نبی کے بارے میں کہ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر صرف اسی پہ نازل ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، میری نصیحت کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہے، بلکہ انہوں نے تو ابھی تک میرے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ یا پھر آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں، حالانکہ وہ بھی نہیں ہے۔ پھر تو انہیں چاہیے رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں، اگر بادشاہت ہے تو رسیاں تان کے اوپر چلے جائیں، جا کر کے دیکھ لیں۔ میں اس آیت کی وضاحت کے لیے سورہ حج کی ایک آیت پڑھوں گا، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نہ دنیا میں مدد کرے نہ آخرت میں، اس کو چاہیے کہ وہ رسی لگا لے اور اوپر آسمان پہ چڑھ جائے اور وہاں جا کر کے دیکھ، وہاں جا کر کے یہ فیصلہ کر کے لے آئے کہ ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہے کہ محمد کی کوئی مدد نہ کرے، وہ چھت کے ساتھ رسی لگا کر کے اپنے گلے کو پھندا دے دے، مر جائے، وہ خودکشی کر لے، حضور کی مدد تو ہو کر رہے گی، حضور کی مدد تو ہو کر رہے گی۔ تو ان کو چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ یہیں تک میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔